ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار ایک شخص کو گواہی دینا تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے لیے عدالت لگی ہوئی تھی، ایک شخص کو گواہی دینا تھی. اب ظاہر ہر ایک ایرے گہرے نتھو خیرے کی تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وہ شخص انجان تھے، ان کو گواہی دینا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں میں سے کوئی ان کو جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کبھی آپ کا ان کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا ہے؟ کیونکہ سفر وہ چیز ہے جس سے انسان کی شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. یعنی چار جاننے والے لوگ ہیں، ان کے خیال میں، ان کے لحاظ سے آدمی کچھ اچھے کام کر لے. سفر میں تو نہیں ہوتے یہ لوگ. انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، یہ سفر میں کھل جائے گا. انسان صرف اپنا ہی اپنا خیال رکھتا ہے یا دوسروں کا بھی لحاظ کرتا ہے، یہ چیز سفر میں کھل جاتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلا سوال پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ سفر میں رہے ہیں کبھی؟ تو اس شخص نے کہا میں نے نہیں، ایسا نہیں ہوا. دوسرا سوال یہ تھا کہ کبھی آپ نے ان کے ساتھ مالی لین دین کیا ہے، درہم و دینار کا معاملہ کیا ہے، یعنی ٹریڈ تجارت کے ذریعے سے یا قرض کے ذریعے سے یا کوئی اور مالی معاملہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا یہ آپ کے پڑوسی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو پڑوسی ہے وہ انسان کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، پڑوسی جانتا ہے. تو اس نے کہا نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ آدمی ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں ان کو، لگتا ہے کہ تم نے ان کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے. بس اذهب فإنك لا تعرف، جائیے آپ نہیں جانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخصیت کو جانچنے کے لیے جو ایک میجرمنٹ دیا ہے وہ بڑا اہم ہے. سوال دیکھ رہے ہیں آپ، سفر کا اتفاق ہوا ہے، مالی لین دین کیا ہے، یا آپ کے پڑوسی ہیں. یہ تین چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھی ہیں، اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کیا ہے بتا دیتی ہیں. دیکھیے یہاں پر بھی وہ شخص جو ہے نا نماز روزہ کر رہا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف نماز اور روزے کی بنیاد پر یہ نہیں سمجھا کہ یہ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ کب ہوگا؟ جب نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ اس کے جو یعنی وہاں بندہ اور خدا کے تعلقات اس کے ٹھیک ہیں. یہی سامنے آیا نا، بندے اور خدا کے تعلقات تو ٹھیک ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں، بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ بتائیے. اگر اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو آپ نہیں جانتے. تو انسان جو ہے ہمارے مذہب کے مطابق وہ جنت اسی وقت پا سکتا ہے کہ جب وہ عبادت بھی کرے، اور جب وہ جو ہمارے مالی معاملات ہیں، ہمارے جو سماجی معاملات ہیں، ان کے اندر بھی مذہب کو فالو کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے حلال کمائی کی طرف. اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ہم حلال اور حرام کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کے نقصان ہمیں دنیا کے اندر بھی اٹھانا پڑیں گے، اور اس کے نقصان ہمیں آخرت کے اندر بھی اٹھانا پڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن پاک میں یہ آیت بہت مشہور ہے، آپ نے سنی ہو کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے. تو مال جو ہے یہ آزمائش ہے، یعنی مال کمانا صحیح طریقے سے کما لے جائیں، مل جائے تو اس پر شکر ادا کریں، نہ ملے اس پر صبر کریں. تو یہ اچھی خاصی آزمائش ہے، اور یہی آزمائش جو ہے اولاد کے ساتھ بھی رہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اور اولاد آزمائش کی چیز ہے. اس کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ لحاظ کرنا پڑے گا اور خیال رکھنا پڑے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ مال اور دولت کو میری زندگی کا سب سے بڑا کنسرن نہ بنائیے. یہ چیز بہت اہم ہے. مال اور دولت اگر زندگی کا سب سے بڑا کنسرن وہی بن گئی تو پھر آدمی جو ہے حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا ہے. یعنی انسان کے سامنے یہ چیز رہنا چاہیے، یہ دنیا چند روزہ ہے، چند روز کی زندگی میں ہمیں جو کچھ کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کا حساب دینا ہے. اگر یہ چیز سامنے رہے گی تبھی انسان جو ہے وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے اور اچھے کام کر سکتا ہے. ورنہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو حرام سے روک دے، کوئی چیز نہیں ہے
جو انسان کو جو ہے وہ غلط کاموں سے روک دے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مال اور دولت جو ہے وہ اس کی خواہش انسان کے اندر رکھی گئی ہے اور نیچرل ہے، فطری چیز ہے، وہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو ہے ہمیں خدا کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔